میرے بھائیو، آج کے درس میں ہمارا موضوع ہے فطرانہ۔ فطرانہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، فطرانہ کس چیز سے ادا کریں گے، فطرانہ کسے دیں گے، فطرانہ کب دے سکتے ہیں، یہ آج ہمارے درس کا موضوع ہے۔ میرے بھائیو، فطرانہ جو ہے میرے بھائیو، فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ فطرانہ اس زکوٰۃ کو کہتے ہیں، اس صدقے کو کہتے ہیں جو رمضان کے اختتام پہ واجب ہوتا ہے۔ جب 30 روزے مکمل ہو جاتے ہیں، جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، تب جو صدقہ روزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ عربی میں صدقۃ الفطر کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ شریعت نے فطرانہ کیوں مقرر کیا، اس کی کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہیں، کیا غرض و غایت ہے؟ میرے بھائیو، اس کے دو بڑے فائدے ہیں، دو بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ مسکین کا فائدہ ہو جائے، فقیر کا فائدہ ہو جائے۔ فقیر اور مسکین عید کے دن لوگوں سے کھانا مانگے نہیں، بلکہ کھانا، غلہ، اناج پہلے سے اس کے گھر میں پہنچ چکا ہو۔ اور دوسرا مقصد فطرانے کا یہ ہے کہ روزے دار نے پورا مہینہ بڑی کوشش، بڑی محنت سے روزے رکھے ہیں، لیکن بطور بشر، بطور انسان اس سے چند کوتاہیاں ہوئی ہیں، چند لغزشیں ہوئی ہیں، تو فطرانہ ادا کر دینے سے وہ کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ دو اسباب حدیث شریف میں آئے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا۔ امام ابو داؤد ابن ماجہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے کہ مسکین جو ہے ان کوتاہیوں سے پاک صاف ہو جائے جو اس سے روزوں کے دوران ہوتی رہی ہیں، اور تاکہ مسکین کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ فطرانہ میرے بھائیو، یہ ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ اس کا حکم بیان کر دینے سے پہلے میں تھوڑی سی یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ پاک و ہند میں کئی ایک علماء کرام فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں۔ کس میں فرق کرتے ہیں؟ فرض اور، کہتے ہیں کہ فرض وہ حکم ہے جو اللہ نے دیا، اور واجب وہ حکم ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ ہمارے نزدیک یہ فرق بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی دراصل اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے حکم کے مابین اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں حکم ہی دراصل اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اس میں حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اس کے باوجود صحابی نے اسے واجب نہیں کہا بلکہ فرض کہا ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ ایک صاع ہوگا کھجوروں کا یا جو کا، اور آزاد آدمی بھی ادا کرے گا، غلام بھی ادا کرے گا، چھوٹے بھی ادا کریں گے، بڑے بھی ادا کریں گے، مرد بھی ادا کریں گے، عورتیں بھی ادا کریں گی، جو بھی مسلمان ہے وہ ادا کرے گا۔ تو حکم فطرانے کا پھر کیا ہوا میرے بھائیوں؟ فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے کہ غیر ضروری؟ ضروری، فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فطرانہ ادا کرنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے؟
ہر ایک کے اوپر فرض ہے یا کسی کسی کے اوپر فرض ہے؟ میرے بھائیوں، فطرانہ اس کے اوپر فرض ہے جس میں دو چیزیں پائی جائیں. پہلی چیز اسلام. کافر کے اوپر فطرانہ فرض نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر کو کھلی چھٹی ہے، نہیں. کافر سے شریعت کا مطالبہ کچھ اور ہے. کافر سے شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے اسلام قبول کرو، پھر روزے رکھو اور فطرانہ دو. پہلے اسلام قبول کرو، پھر نمازیں پڑھو. پہلے اسلام قبول کرو، پھر حج ادا کرو. روزے قیامت اس سے توحید کے بارے میں بھی سوال ہوگا، نماز کے بارے میں بھی ہوگا، روزوں کے بارے میں بھی ہوگا، فطرانے کے بارے میں بھی ہوگا. لیکن جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتا اس کے اوپر فطرانہ فرض نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ دوسری چیز جس کا پایا جانا ضروری ہے، جس کے بعد ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر فطرانہ فرض ہو چکا، وہ یہ ہے کہ فطرانہ ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. فطرانہ ادا کرنے کی میرے بھائیوں کیا رکھتا ہو؟ استطاعت رکھتا ہو. اب یہاں پہ کئی ایک علماء کرام یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ فطرانہ اس کے اوپر فرض ہے جو نصاب کا مالک ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی اس کے پاس ہو، یا اس کے برابر کرنسی وغیرہ اس کے پاس ہو، یا 7.5 تولے سونا اس کے پاس ہو، اس کے اوپر فطرانہ فرض ہے. یعنی کہ دوسرے لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے. یہ کچھ علماء کرام کی رائے ہے. اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. تو میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو ابھی میں نے بیان کی ہے بخاری مسلم کی، کیا کہا ہے کہ فطرانہ فرض ہے مسلمان کے اوپر، چاہے وہ مسلمان آزاد ہو چاہے غلام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فطرانہ ہر ایک کے اوپر ہے. لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر فطرانہ فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بھی انسان کو اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی وہ طاقت رکھتا ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر فطرانہ نہیں ہے. ورنہ ہر اس آدمی کے اوپر فطرانہ فرض ہے جس کے گھر میں عید کی رات کا کھانا بھی موجود ہے اور عید کے دن کا بھی کھانا موجود ہے اور اس سے زائد غلہ اور اناج موجود ہے، اس کے اوپر فطرانہ فرض ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ایک فقیر اور مسکین ہے، اسے لوگوں نے فطرانہ دے دیا اور اس کے گھر میں ڈھیر لگ گیا گندم کا، چاولوں کا. اب یہ چاول عید کی رات کے لیے بھی کافی ہیں، عید کے دن کے لیے بھی کافی ہیں، اور 2-3 دن کا غلہ اور بھی پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر فرض ہے کہ فطرانہ اپنا بھی ادا کرے، بیگم کا بھی ادا کرے، بچوں کا بھی ادا کرے. اور اس کی ایک دلیل وہ حدیث بھی ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من سأل الناس وعنده ما یغنی فلیستکثر من النار، کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے جو اس کے لیے کافی ہے، پھر بھی لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ جہنم کی آگ مانگ رہا ہے جتنی مرضی مانگ لے. وہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے جتنے مرضی اکٹھے کر لے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کتنا مال ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی غنی ہے، مالدار ہے؟ تو آپ نے فرمایا شبع یوم و لیلہ، جس کے پاس ایک رات اور ایک دن کا کھانا موجود ہے وہ مالدار ہے. تو اس لیے میرے بھائی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر اس آدمی کے اوپر فطرانہ فرض ہے جو مسلمان ہے اور جس کے پاس عید کی رات اور عید کے دن کی خوراک کے علاوہ بھی خوراک گھر میں موجود ہے. تو یہی صحیح اور درست موقف ہے. اور یہاں یہ بھی بات ذہن میں رہے، نصاب کی شرط زکوٰۃ میں ہے، فطرانے میں نہیں ہے. اور زکوٰۃ اور چیز ہے، فطرانہ اور چیز ہے. زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، انسان سے نہیں ہے. انسان کے مال سے اس کا تعلق ہے، اور فطرانے کا تعلق انسان سے ہے. چھوٹا بچہ 1 دن کا ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اس کے اوپر بھی فطرانہ فرض ہے. تو پتہ چلا فطرانے کا تعلق ہر مسلمان سے ہے، اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو. اور زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، مال ہے
تو زکات فرض ہے، مال نہیں ہے تو زکات فرض نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ فطرانہ کس چیز میں سے ادا کریں گے؟ عام طور پہ لوگ پاک و ہند میں فطرانہ ادا کرتے ہیں نقدی میں سے، کرنسی میں سے، روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ریال کی شکل میں، درہم کی شکل میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام سے بھی اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ فتویٰ مل جائے گا مولویوں سے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن مولویوں کا فتویٰ اور چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کا ثابت ہونا اور چیز ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ جب ادا کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں فطرانہ ادا کرتے تھے، آپ نے فطرانہ ادا کرنے کا کہا، کن چیزوں میں سے؟ فرمایا جو سے، گندم سے، پنیر سے، کھجوروں سے، ایسی وہ چیزیں ہیں جن سے آپ نے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا، وہ طعام اور کھانے میں سے جس کی تفسیر عام طور پہ محدثین نے گندم کی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سے فطرانہ ادا کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتی تھیں، خوراک کی حیثیت رکھتی تھیں۔ تو جو آپ کے زمانے میں مدینہ میں جو چیزیں بطور خوراک استعمال ہوتی تھیں، ان سے فطرانہ ادا کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ کیا آپ کے زمانے میں کرنسی نہیں تھی؟ جی تھی۔ آپ کے زمانے میں درہم ہوا کرتے تھے، چاندی کے سکے، آپ کے زمانے میں دینار ہوا کرتے تھے، سونے کے سکے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ دینار کی شکل میں، درہم کی شکل میں بھی زکات ادا کر سکتے ہو۔ نہ آپ کے کسی صحابی سے ثابت ہے کہ اس نے کرنسی کی شکل میں زکات ادا کی ہو۔ اس لیے افضل، سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ غلہ ادا کیا جائے، اناج ادا کیا جائے۔ وہ اناج آج کے زمانے میں چاول بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ چاول جو ہیں ہمارے ممالک میں وہ بھی خوراک بن چکے ہیں، مکئی بھی خوراک ہے۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں جو خوراک ہیں ان میں سے آپ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ فطرانہ کتنا ادا کرنا ہے؟ میرے بھائی حدیث میں آیا 1 سا۔ کتنا آیا میرے بھائیو؟ 1 سا۔ یہ لفظ یاد کریں، حدیث میں کلو نہیں آیا، 2 کلو نہیں آیا، حدیث میں کیا لفظ آیا؟ سا۔ اب سا کیا ہوتا ہے؟ توجہ ذرا میرے ساتھ رہے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے، کیونکہ آپ پریشان رہتے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں 2 کلو، کوئی کہتے ہیں 2.25 کلو، کوئی کہتے ہیں 2.5 کلو، کوئی کہتے ہیں 3 کلو۔ تو اس لیے یہ مسئلہ دھیان سے سنا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 1 سا، اور 1 سا یہ وزن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ پیمائش ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ وزن نہیں ہے، یہ تول نہیں ہے، یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ پیمانہ، پیمائش برتن ہے۔ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ پاک و ہند میں دودھ بیچنے والے جب گھروں میں آ کر دودھ دیتے ہیں تو وہ کلو کے حساب سے دیتے ہیں یا گڑویوں کے حساب سے؟ جی ایک برتن ہوتا ہے ان کے پاس، اس برتن میں ڈال کر دیتے ہیں۔ اب اس برتن میں جو دودھ ہے اسے جب آپ کلو کی شکل میں تبدیل کریں گے تو اگر بھینس کا دودھ ہوگا اور بھینس کی خوراک اچھی ہوگی، دودھ باری ہوگا، کلو کی شکل دیں گے تو 1 گڑوی ہو سکتا ہے 1.5 کلو نکلے۔ لیکن اگر گائے کا دودھ ہوگا تو گائے کا دودھ بھاری ہوتا ہے کہ ہلکا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ 1 کلو نکلے۔ گڑوی وہی ہے، دودھ بیچنے والے کا برتن ایک ہی ہے، لیکن کلو کی شکل دیں گے صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سا کہا ہے، سا ایک برتن کا نام ہے۔ اب اس برتن میں اگر آپ گندم ڈالیں گے اور کلو کی شکل دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نکلے 2.5 کلو، چاول ڈالیں گے تو کلو کی شکل دیں گے، ہو سکتا ہے وہ 3 کلو نکلے۔ بلکہ گندم بھی، ایک علاقے کی گندم کا وزن ہو سکتا ہے اور ہو، دوسرے علاقے کی گندم کا وزن اور ہو، ایک فصل کی گندم کا وزن اور ہو، دوسرے فصل کے
دوسرے کھیت کی گندم کا وزن اور ہو. تو اسی لیے علماء کرام میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ کتنے کلو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کلو نہیں کہا بلکہ سا کہا ہے. اور سا کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مدینہ سے آپ سا کا پیمانہ، وہ برتن جو ہے وہ خرید لیں. مسجد نبوی کے دائیں بائیں کئی جگہوں سے آپ کو یہ برتن مل جائے گا. اور دوسرا آسان طریقہ جو علماء کرام نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سا جو ہے وہ اس میں 4 مد ہوتے ہیں. ایک سا میں کتنے مد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ یہ باتیں توجہ سے سنیں، مشکل نہیں ہے. ایک سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4. اور ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ آدمی جس کے ہاتھ درمیانے ہوں، نہ بہت بڑے ہوں نہ بہت چھوٹے ہوں، درمیانے ہاتھ والا آدمی دونوں ہاتھ بھر کے گندم لے، چاول لے، تو یہ جس سے دونوں ہاتھ بھر جائیں، دونوں لپ بھر جائیں، تو یہ ایک مد ہوا. ادھر رکھ دیں، پھر ڈالیں 2 ہو گئے، پھر ڈالیں 3 مد ہو گئے، پھر ڈالیں 4 مد ہو گیا، آپ کا سا مکمل ہو گیا. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میرے بھائی ہے سا. تو اس لیے کلو کا سن کے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ جس عالم دین نے جب اندازہ لگایا تو جیسی گندم تھی ویسی مقدار کلو کے حساب سے اس کے ہاں نکلی. تو اس لیے کبھی 2.25 کلو، کبھی 2.5 کلو، کبھی 2.25 کلو، کبھی 3 کلو. اور اگر آپ چاہتے ہیں نہیں میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، بس مجھے بتاؤ، تو آپ میرے بھائی وہ دے دیں جس میں شک و شبہ نہ رہے، آپ 3 کلو دے دیں. تو بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ وزن مختلف ہوگا. اب مثلا میوہ ہے، کشمش، وہ اگر آپ ڈالیں گے سا کے برتن میں تو وزن تھوڑا نکلے گا کہ زیادہ؟ جی، میوہ بھاری ہوتا ہے، میوہ تو ہلکا ہوتا ہے میرے بھائی، تو وزن بہت کم نکلے گا، ہو سکتا ہے 2 کلو ہی نکلے بس. تو بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیں کہ اختلاف تب حل ہوگا جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیمانے کو اختیار کریں گے، اور اس کا نام کیا ہے؟ سا. اور ایک سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4 مد. تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ آدمی جس کے ہاتھ درمیانے ہوں وہ اپنے دونوں لپ بھرے گندم سے، چاولوں سے، یہ 1 مد ہے، اور ایسا 4 بار کرے تو سا مکمل ہو جائے گا. میرے بھائی گندم کے بارے میں علماء کرام کے مابین کچھ اختلاف ہے کہ گندم کا بھی سا ادا کریں گے یا آدھا سا ادا کریں گے. یہ اختلاف دھیان سے سننے والا ہے. یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اختلافات کا حل کیسے تلاش کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح احادیث میں سا کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ گندم جو ہے اس میں آدھا سا کافی ہے. اور یہ رائے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی تھی، صحابی ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ 1 سا ادا کیا کرتے تھے ہر چیز میں سے، لیکن امیر معاویہ شام سے مدینہ آئے، خطبہ دیا، تو خطبے میں انہوں نے کئی باتیں کی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میری رائے یہ ہے. امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے حدیث ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ شام کی گندم اس کا آدھا سا بھی ہو تو کھجوروں کے 1 سا کے برابر ہوتا ہے. یعنی کہ کہنا چاہتے ہیں کہ شام کی گندم بڑی قیمتی چیز ہے، اور مدینہ کی کھجوریں 1 سا ہوں اور شام کی گندم آدھا سا ہو تو دونوں ایک جیسی ہیں، اس لیے آدھا سا کافی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کئی لوگوں نے ان کی رائے کو اختیار کر لیا. اس کے بعد ابو سعید خدری کہتے ہیں لیکن میں تو وہی کام کروں گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا کرتا تھا. کتنا ادا کروں گا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کا نام واضح طور پہ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم گندم کا 1 سا ہی ادا کریں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سا کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اب میرے بھائیوں اس مسئلے میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو گیا. اس مسئلے میں کن کے مابین اختلاف ہو گیا؟ صحابہ کرام کے مابین بھی اختلاف ہو گیا. تو اب حل کیا نکلے گا؟ ایک حال یہ ہے کہ آپ کہیں وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ستارے، یہ بھی ستارے، وہ بھی ستار، یہ بھی ستار، وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، وہ بھی امام، یہ بھی امام، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فی شیئن، کسی بھی مسئلے میں، عقیدے سے تعلق ہو، فقہ سے تعلق ہو، اصول سے تعلق ہو، فروع سے تعلق ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، فردوہ الی اللہ ورسول، اس کا حل لو اللہ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور اب آپ نے سا کہا ہے کہ آدھا سا کہا ہے؟ امیر معاویہ نے جب آدھا سا کہا گندم کا تو یہ ان کی رائے تھی، اور آج کا زمانہ بتا رہا ہے کہ ان کی رائے درست نہیں تھی. کیوں؟ ان کے زمانے میں شام کی گندم مہنگی تھی تو انہوں نے کہہ دیا اس کا آدھا سا کافی ہے، اور آج کے زمانے میں گندم مہنگی ہے کہ کھجوریں مہنگی ہیں؟ جی، تو کیا اب ہم کہیں کھجوروں کا آدھا سا کافی ہے؟ نہیں، مسئلہ ایسے تبدیل نہیں ہوگا. مسئلہ آپ نے سا کہہ دیا، وہ سا ہی رہے گا. آپ نے جب سا کہا کھجوروں کا، جو کا، گندم کا، پنیر کا، کشمش کا، تو آپ کے زمانے میں بھی کھجور کا ریٹ اور تھا، کشمش کا ریٹ اور تھا، پنیر کا ریٹ اور تھا، لیکن آپ نے قیمت کا اعتبار نہیں کیا، آپ نے پیمانے کا اعتبار کیا کہ اس سے بھی ایک سا، اس سے بھی ایک سا، اس سے بھی ایک سا. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ آپ ایک سا ہی ادا کریں گے. میرے بھائی، فطرانہ کب ادا کیا جائے گا؟ فطرانہ جو ہے میرے بھائیوں کب ادا کیا جائے گا، اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ فطرانہ واجب کب ہوتا ہے، فرض کب ہوتا ہے؟ کیا 15 رمضان کو فطرانہ واجب ہو چکا ہوتا ہے؟ نہیں، جب آخری روزے کا سورج غروب ہو جائے تب فطرانہ واجب ہوتا ہے. کب واجب ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ جب آخری روزے کا سورج غروب ہو جائے تب فطرانہ واجب ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے فوت ہو گیا تو اس کا فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر ابھی واجب ہی نہیں ہوا تھا. دوسری شکل، سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، آخری روزہ ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے، اس کا فطرانہ ادا کرنا ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ ضروری ہو گیا. تو فطرانہ واجب تب ہوتا ہے جب آخری روزے کا سورج غروب ہو جائے. لیکن ویسے واجب ہونے سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں. کتنا پہلے؟ 1 مہینہ پہلے، 15 دن پہلے نہیں. صحابہ اکرام کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے فطرانہ جمع کروا دیا کرتے تھے. تو 3 دن پہلے، 5 دن پہلے جمع نہ کرائیں. ہاں، یہ ممکن ہے کہ آپ فطرانہ یہاں سے بھیج دیں کسی آدمی کے پاس اور اس سے کہیں کہ فطرانے کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو، اور عید سے 1 دن پہلے ادا کر دینا، 2 دن پہلے ادا کر دینا. یہ تو ممکن ہے. لیکن فقیر کے پاس فطرانہ آپ کا عید سے 20 دن پہلے پہنچ جائے، 10 دن پہلے پہنچ جائے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. تو میرے بھائی، یہ مسئلہ پہلے بتا چکا ہوں کہ کرنسی سے، نقدی سے اجتناب کریں. نقدی یا کرنسی فطرانے میں دینا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. کئی ایک علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر فقیر کا فائدہ اس میں ہو تو آپ ادا کر دیں، اور کئی تابعین سے ثابت ہے. لیکن بہتر اور افضل میرے بھائی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلے کا نام لیا ہے، اناج کا نام لیا ہے، کرنسی کا، نقدی کا نام نہیں لیا، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کرنسی بھیجیں، آپ اپنے وکیل کو کرنسی دیں اور اس سے کہیں کہ اس سے غلہ خرید کر فقیر کو دے دینا. کیونکہ حدیث میں لفظ ویسے بھی کیا آیا؟ تو متن للمساکین. شریعت چاہتی ہے کہ فطرانہ مسکین کے لیے کھانا بن جائے. لوگوں سے آپ بات کریں گے، وہ کہیں گے لو جی آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، فقیر کیا کرے گا اتنی گندم، چاول کیا کرے گا، اس کو کپڑے چاہیے، اس کو جوتے چاہیے، اور آپ جناب گندم کے ڈھیر لگا رہے ہیں. میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو متن للمساکین کہ فطرانہ اس لیے ادا کرنا ہے کہ مسکین کے کھانے کا بندوبست ہو جائے. آپ نے یہ نہیں کہا مسکین کے کپڑوں کا بندوبست ہو جائے. مسکین کو کپڑے چاہیے تو گندم کا مالک ہے، بیچ لے جو لینا چاہتا ہے. تو ہم نے بہرحال کوشش کرنی ہے کہ سنت کے مطابق ادا کریں. میرے بھائی، آخری 1-2 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے، فطرانے کا حقدار کون ہے؟ کیا جن کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں ان کو فطرانہ بھی ادا کر سکتے ہیں؟ جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا حقدار ہے وہ فطرانے کا بھی حقدار ہے.
اور زکوٰۃ کے حقدار کتنے لوگ ہیں جی؟ کتنے لوگ ہیں میرے بھائی؟ کیا ہوا؟ 8 طرح کے لوگ ہیں: فقیر، مسکین، مسافر، جہاد میں زکوٰۃ جمع کرنے والے، جن کے دل جتنا مقصود ہوں، جس کے اوپر قرضہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ جمہور علماء کرام کہتے ہیں جو زکوٰۃ کا حقدار ہے اور فطرانے کا بھی حقدار ہے۔ یہ موقف جمہور علماء کرام کا ہے، لیکن امام مالک کے ماننے والوں کا یہ موقف ہے کہ زکوٰۃ کا حقدار فقیر اور مسکین ہے، باقی کوئی اور نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں حدیث کے اوپر غور کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فطرانہ اس لیے ہے کہ مسکین کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ کس کے کھانے کا؟ آپ نے یہ نہیں کہا مجاہد کے کھانے کا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس کے اوپر قرض ہے اس کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ مسکین، اگر جس کے اوپر قرضہ ہے وہ مسکین ہے تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جہاد کرنے والا جو ہے اگر وہ فقیر ہے تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مسجد کا مولوی اگر مسکین ہے تو آپ دے سکتے ہیں، اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ مولوی ہے۔ یہ موقف کن کا ہے؟ امام مالک کے ماننے والوں کا، اور یہی موقف جو ہے میرے بھائیوں حدیث کے مطابق لگتا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بڑے عالم دین ہیں، وہ زیادہ تر نسبت ان کی فقہ حنبلی کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے حدیث کو دیکھ کر اپنے مسلک کو چھوڑ دیا اور امام مالک کے موقف کو اختیار کر لیا کہ یہ حدیث کے مطابق ہے۔ اس لیے درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ فقیروں اور مسکینوں تک فطرانے کو محدود رکھا جائے۔ اب یہاں پہ آخری سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا فطرانہ اس شہر میں دینا ہوگا جہاں پہ آپ رہتے ہیں، یا کہیں اور بھی دے سکتے ہیں، کہیں اور بھیج سکتے ہیں؟ میرے بھائی زکوٰۃ کے بارے میں شریعت نے یہ اصول بتایا ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقراءہم، کہ ایک ہی شہر، ایک ہی علاقے کے لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور وہاں کے فقیروں کے اوپر تقسیم کر دی جائے گی، یعنی کہ دوسرے شہر میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس شہر کے امیروں سے لی گئی ہے اسی شہر کے فقیروں کا پہلا حق ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے دائیں بائیں فقیر جو ہیں بھوکے مار رہے ہوں اور آپ کہیں اور بھیج رہے ہوں۔ تو فطرانے کے معاملے میں بھی اسی اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اور شہر کے فقیر یہاں کے فقیروں سے زیادہ ضرورت مند ہیں تو آپ وہاں بھیج سکتے ہیں، یا کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے ملک میں جو فقیر ہیں وہ میرے رشتہ دار بھی ہیں، ان کو دوں گا تو فقیر کو بھی دوں گا، رشتہ دار کو بھی دوں گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ تو ایسی کوئی مسئلت ہو، ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کسی اور جگہ بھیج سکتے ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ اصول یہ ہے کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے فقیروں کا آپ کے اوپر زیادہ حق ہے۔ یہ فطرانے کے چاند ایک مسائل تھے۔